تقریباً 1260 سال قبل عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے نومبر کے مہینے میں بغداد کے شہر کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں 4 سال کا وقت لگا تھا۔ بیرونی عوامل اور سلجوق ترکوں کے حملوں نے بغداد کے بہت سے حصوں کو بعد میں کھنڈرات میں بدل دیا۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا۔ اس دور کے بغداد کی شان و شوکت کا جلوہ ادب میں بھی ملتا ہے، اور تب اسے دنیا کا سب سے امیر ترین شہر مانا جاتا تھا۔ 9ویں صدی میں بغدادی شہری پڑھ لکھ سکتا تھا، تاہم ہارون رشید کے 2 بیٹوں امین اور مامون میں لڑائی کے دوران مرکزی شہر کے بڑے حصے کو نقصان پہنچا۔ آپ نے عراق کے بارے میں گزشتہ سالوں میں بہت سی نیوز دیکھی ہوگی، جیسے صدام کے دور سے آرمی میں جنگ کی خبریں، پھر اربعین کا پروسیشن، اربعین جو دنیا کا سب سے بڑا پروسیشن ہوتا ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن آج کی جو ہم کہانی بتانے جا رہے ہیں وہ دنیا کے سب سے امیر شہر بغداد کے عروج و زوال کی کہانی۔ تقریباً 1260 سال قبل عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے نومبر کے مہینے میں بغداد کے شہر کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں 4 سال کا وقت لگا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق سن 637 میں عرب باشندوں کی آمد سے قبل اس خطے میں آبادی کے آثار موجود تھے، اور بہت سی قدیم ریاستوں کے دارالحکومت قریبی مقامات پر رہے۔ تاہم بغداد شہر کی بنیاد حقیقت میں اس جگہ پر موجود ایک گاؤں میں ڈالی گئی، جس کو خصوصی طور پر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اپنے دارالحکومت کے طور پر چنا۔ اسی مقام پر امن کا شہر تعمیر ہوا، جس کے گرد دیواریں بنائی گئی۔ ابتداء میں یہ آج کل کے کسی شہر کی طرح نہیں تھا، بلکہ سرکاری دفاتر کا مرکز تھا۔ 4 مرکزی شاہراہیں خلیفہ کے محل کی وسط میں موجود مرکزی مسجد کے علاوہ سلطنت کے باقی حصوں سے جوڑتی تھی۔ اس مرکزی شہر کے چھوٹے حجم کے باوجود دیواروں کے باہر تیزی سے دکانیں اور مکانات تعمیر ہونا شروع ہوئے، تو یہ شہر آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ شمال مشرقی دروازے کے باہر خراسان سڑک تعمیر ہوئی، جو کشتیوں سے بنے ایک پل کی مدد سے دجلہ کی مشرقی کنارے تک لے جاتی تھی۔ 946 تک دریاؤں کا مشرقی کنارہ اتنا آباد ہو چکا تھا کہ مرکز کے مقابلے میں ایک نئے شہر کا گمان ہوتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق 8ویں اور 9ویں صدی میں بغداد معاشی اعتبار سے اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، خصوصی طور پر خلیفہ المہدی اور ان کے بعد آنے والے خلیفہ ہارون رشید کے دور میں۔ اس دور کے بغداد کی شان و شوکت کا جلوہ ادب میں بھی ملتا ہے، اور تب اسے دنیا کا سب سے امیر ترین شہر مانا جاتا تھا، جہاں چین، ہندوستان اور مشرقی افریقہ تک سے تجارتی مال پہنچتا تھا۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغدادی شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ تاریخ دان ٹرڈیس چینڈلر کی تحقیق کے مطابق سن 775 سے لے کر سن 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ تاہم ہارون رشید کے 2 بیٹوں امین اور مامون میں لڑائی کے دوران مرکزی شہر کے بڑے حصے کو نقصان پہنچا۔ اقتدار میں آنے کے بعد المامون نے قدیم یونانی زبان کے عربی ترجمے پر کافی کام کروایا، اور ساتھ ہی ساتھ شہر میں اسپتال بنوائے، شعراء اور آرٹ سے وابستہ لوگوں کو بغداد میں اکٹھا کیا۔ لیکن 9ویں صدی کے وسط میں خلافت عباسیہ اندرونی اختلافات کے باعث کمزور ہونا شروع ہو گئی، جس میں ایک ہاتھ زرعی شعبے کا بھی تھا، جو نہری نظام پر کم توجہ کے باعث تنزلی کا شکار ہوا تھا۔ 836 سے 892 کے درمیان خلیفہ بننے والوں نے بغداد کو چھوڑ کر شمال میں سمارا کا رخ کر لیا، اور بغداد کے ان ترکوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو محافظ بنا کر لائے گئے تھے۔ تاہم بعد میں جب خلیفہ بغداد واپس لوٹے تو دنیا دارالحکومت مشرقی کنارے پر ہی بسایا گیا۔ بیرونی عوامل اور سلجوق ترکوں کے حملوں نے بغداد کے بہت سے حصوں کو بعد میں کھنڈرات میں بدل دیا، تو دراصل یہ بغداد کا زوال تھا۔ سست رفتاری سے وقوع پذیر ہونے والے زوال تو شروعات ہی تھی، جس کے بعد تباہ کن بیرونی حملوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس سے بغداد 20ویں صدی تک سنبھل نہیں سکا۔ خلافت عباسیہ منگولوں کے ہاتھوں تباہی ہوئی تو بغداد کا مقدر بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا، اور نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے۔ ہلاکو نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو وہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا
اور منگول دستے البلاد بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا کچھ اندازہ مورخ عبداللہ وصاف شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھیر رہے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بیڑوں پر ہلا بول رہے ہوں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے تھے، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دی گئے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیوں لاشوں سے اٹھی پڑی تھی۔ چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ منگولوں نے کئی ڈیم بھی تباہ کر دیے، جس کی وجہ سے نہری نظام کو بحال کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ بغداد کے مستقبل قریب میں معاشی بحالی کے امکانات بھی ختم ہو گئے تھے۔ جہاں تک آخری اور 37ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ کی بات ہے تو خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ کرین ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا برتن ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے۔ ہلاکو نے کہا اسے کھاؤ۔ معتصم باللہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دی تاکہ زمین پر خون تک نہ بہے۔ کہا جاتا ہے یہ منگولوں کی جانب سے دی جانے والی ایک عزت دارانہ موت تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بلند رتبے کے لوگوں کو ان کا خون بہائے بغیر قتل کرنا چاہیے۔ تو عباسی خلیفہ تو ہلاک ہوئے لیکن خلافت قائم دائم رہی۔ اس وقت کی بڑی طاقت مملکوں نے عباس خاندان کے اراکین کو خلیفہ کا رتبہ ریاض دیا، لیکن مصر کی مملوک سلطنت میں یہ نام کی ہی خلافت تھی اور طاقت کہیں اور تھی۔ تاہم ان کے افراد کی وجہ سے خلافت کا تصور ضرور زندہ رہا، لیکن بغداد سے مسلمانوں کی اس طاقت کے مرکز کا خاتمہ ہوا اور بعد میں 16ویں صدی کے دوران سلطنت عثمانیہ نے خلافت حاصل کر لی۔ تو بغداد سلطنت عثمانیہ کا حصہ کیسے بنا؟ منگول حملے کے بعد بغداد ایک علاقائی دارالحکومت ضرور رہا، لیکن سن 1400 میں ایک اور بار پھر تباہی اس کا مقدر بنی جب تیمور نے حملہ کیا۔ 1508 میں بغدادی صفوی شاہ اسماعیل اول کے زیر اثر چلا گیا، لیکن 1534 میں سلطان سلیمان اول نے قبضہ کیا تو یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ متعدد ایرانی حملوں کے باوجود بغداد پہلی عالمی جنگ تک سلطنت عثمانیہ میں ہی رہا۔ اس دوران صرف ایک بار ایرانی اس پر مختصر وقت کے لیے قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 19ویں صدی میں بغداد میں بھی یورپی رنگ نظر آنے لگا جب تجارت میں اضافہ ہوا۔ سن 1800 کے قریب برطانیہ نے اپنا سفارتی مشن بغداد میں قائم کر لیا تو تیزی سے انہوں نے طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کیا، حتیٰ کہ برطانیوں کا درجہ گورنر کے بعد ہونے لگا۔ اسی دوران بغداد کی ترقی کا نیا دور شروع ہوا جب اسٹیم انجن کے مدد سے دریا پر سفر کا آغاز ہوا اور دوسری جانب عثمانی خلفاء نے شہر میں ترقیاتی کام کروائے۔ گرینڈ وزیر احمد شفیق مدحت پاشا نے اپنے دور میں شہر کی دیواروں گرا کر انتظامیہ کو مضبوط کیا، جدید پرنٹنگ پریس لگوایا اور ہسپتال، اسکول اور فوجی فیکٹریاں بنوائیں۔ ایک ہاشمی بادشاہ۔ اس کے بعد 1920 میں بغداد ایک بار پھر عراق کا دارالحکومت بن گیا، لیکن یہ ہوا کیسے؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق برطانیہ نے پہلی عالمی جنگ کے دوران بصرہ، بغداد اور موصل پر قبضہ کر لیا تھا جو سلطنت عثمانیہ سے چھینے گئے تھے۔ تاہم 1920 میں برطانوی تسلط کے خلاف مقامی بغاوت ہوئی تو 1 لاکھ برطانوی اور انڈین فوجی تعینات کر دیے گئے۔ پورے ملک میں پھیل جانے والی بغاوت اور مشکل سے قابو پایا گیا، جس کے دوران ہزاروں عراقی مارے گئے اور برطانیہ کے سینکڑوں فوجی بھی۔ ایسے میں برطانیہ کو عراق میں نئے نظام کی ضرورت محسوس ہوئی اور ایک وقت میں حالات اس نہج پر پہنچے کہ مقامی برطانوی کمانڈر نے زہریلی گیس کی فراہمی کی درخواست کر دی۔ فضائیہ کے بے دریغ استعمال ہوا اور 1921 میں برطانیہ نے فیصل بن حسین کو عراق کا نمائندہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ فیصل عراق پہنچے تو ان کا والہانہ استقبال ہوا اور اگست میں انہیں عراق اور شام کا حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ حقیقت میں فیصل کو بطور عرب رہنما پذیرائی ملی تھی، اگرچہ کہ ان کا عراق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسری جانب برطانیہ سے ان کے تعلق کے باوجود انہیں عرب قوم پرست اپنا رہنما تسلیم کر رہے تھے۔
یوں بصرہ، بغداد اور موصل کے 3 ریاستیں ایک ہاشمی بادشاہ یعنی شاہ فیصل کے تحت متحد ہو گئی جو حجاز سے آئے تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق فیصل نے برطانیہ سے معاہدے کیے جن کے تحت 1932 تک عراق کو آزادی اور لیگ آف نیشنز کی رکنیت مل گئی۔ تاہم بہت سے عراقیوں کا ماننا تھا کہ ملک کی حقیقی حکمران برطانوی ہی ہیں۔ فیصل 1933 میں اپنی موت تک عراق کے حکمران رہے، تو اس کے بعد بغداد میں بادشاہ کا خاتمہ، فوجی بغاوتیں اور تباہی کا نیا دور ہے۔ سن 1958 تک عراق برطانوی تسلط سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہوا تھا، تاہم پھر ہاشمی خاندان کی ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں تخت سے ہٹا دیا گیا۔ یوں ایک سیاسی عدم استحکام کا دور شروع ہوا جس کے دوران متعدد فوجی حکومتیں آئیں۔ سن 1968 میں عرب سوشلسٹ جماعت حزب البعث اقتدار میں آئی جو اپنے ساتھ استحکام لے کر آئی۔ سن 1973 میں تیل کی قیمت میں اضافے کے بعد حکومت کی آمدن اور لوگوں کے معیار زندگی میں بہتر رہے اور بغداد نے ترقی اور وسعت پائی۔ تاہم 1980 کی دہائی میں ایران سے ہونے والی جنگ کے دوران ایک بار پھر سوال کا سامنا کرنا پڑا۔ صدام حسین کے دور میں کویت پر حملے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بغداد کو بھاری بمباری کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیوں کی وجہ سے شہر میں ترقی مشکل ہو گئی۔ اگرچہ بہت سے عمارات اور پل 1990 کے اواخر میں دوبارہ بنائے گئے، تاہم بڑے پیمانے پر بغداد پرانی شکل میں واپس نہ آ سکا۔ عراق کی تیل کی برآمدات پر پابندی لگی اور درآمدات محدود ہو گئی، تو بجلی، پانی اور سیوریج کی سہولیات کی تعمیر نو کے لیے درکار ضروری سامان بھی ناپید ہو گیا۔ تعلیمی اور طبی ادارے بھی مخدوش حالت میں پہنچے اور بیماری، غذائی قلت اور ناخواندگی میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور امریکی حملہ ہوا۔ امریکی اور عراقی حکومت کے درمیان تناؤ کے بیچ 2003 کی جنگ شروع ہوگی۔ اسی سال اپریل میں امریکی فوج بغداد میں داخل ہو چکی تھی۔ نئی امریکی انتظامیہ کا بنیادی مقصد شہر میں امن قائم کرنا اور بنیادی سہولتوں کو بحال کرنا تھا، لیکن پھر فرقہ وارانہ خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ امریکی فوج سے جھڑپوں کی وجہ سے شہر مزید تباہ ہو گیا اور ایک بار پھر ہزاروں ہلاکتیں ہوئی۔ دسمبر 2011 میں انخلا کا یہ عمل سرکاری طور پر مکمل کر لیا گیا، لیکن بغداد میں ایران کے باقی شہروں کی طرح پرتشدد کارروائیاں ختم نہیں ہو سکیں۔ سرحد کے پار شام میں ہونے والی خانہ جنگی بڑھتی تو تربیت یافتہ جنگجوؤں اور اسلحہ کی تعداد اور سرحد پار آمد بڑھ گئی۔ القاعدہ اور اس کے بعد نام نہاد دولت اسلامیہ نے بغداد میں بہت سے حملے کیے۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ 2019 میں بغداد کی گلیوں میں مظاہرین نے معاشی تنزلی، مبینہ حکومتی کرپشن کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اسی سال دسمبر میں مقامی غصہ بڑھا جب امریکہ نے عراق میں ایرانی حمایت یافتہ نیم عسکری تنظیم پر فضائی حملہ کیا۔ 2 دن بعد مظاہرین نے بغداد میں امریکی سفارت خانہ پر حملہ بول دیا۔ امریکی کارروائیاں اس کے بعد بھی ہوتی رہیں، ان میں جنوری 2020 میں قاسم سلیمانی کو نشانہ بنانے والی امریکی حملہ بھی شامل ہے۔